الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کو قبر کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، اگر وہ نیک آدمی ہو تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی لے کر چلو، اور اگر وہ بدکار اور گنہگار ہو تو پھر وہ چیخ و پکار کرتا ہے کہ ہائے میری ہلاکت، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اور اس کی یہ آوازیں انسانوں اور جنات کے سوا تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ اگر اس کی یہ آواز انسان سن لے تو وہ خوف کے بارے میں ہوش ہو جائے۔ انسانی زندگی کے مختلف درجات ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، اگلا مرحلہ وہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد اس دنیا میں گزارتا ہے، تیسرا مرحلہ وہ قبر میں گزارتا ہے، اور چوتھے مرحلے کا آغاز پھر میدان حشر سے ہوگا۔ یہ جسے ہم موت کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ انسان بالکل مٹ گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف منتقل ہو گیا، کہ اس کا ایک مرحلہ پورا ہوا، اگلا مرحلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ اس دنیا میں جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہمارے رشتے ناتے ہیں یا ہمارے اس کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ مجھے اور آپ کو بے حص و حرکت نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اب اس پر کسی قسم کی حالت ہی نہیں گزرتی، بلکہ اس کے ساتھ مختلف حالات پر پیش ہوتے ہیں۔ اگر وہ نیک آدمی ہے تو بظاہر تو آپ کو بے حص و حرکت نظر آتا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعامات وصول کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور اگر وہ گنہگار ہے تو آپ کے سامنے تو چت لیتا ہے بے حص و حرکت، لیکن در حقیقت وہ مختلف قسم کے عذاب برداشت کر رہا ہوتا ہے اور تکلیف اذیت سے دوچار ہوتا ہے۔ چنانچہ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور جنازے کی شکل میں وہ لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر قبر کی جانب جا رہا ہوتا ہے، اب اگر وہ نیک آدمی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں ایک اچھی جگہ کی طرف جا رہا ہوں، جنت کی طرف میرا انتقال ہو رہا ہے، میں جنت کی طرف منتقل ہو رہا ہوں، تو وہ خوش ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے کہتا ہے اپنے طور پر کہ مجھے جلدی جلدی لے کر چلو۔ اور اگر وہ بدکار ہے تو وہ عذاب کی حالت میں ہے، اذیت میں ہے، اور اسے معلوم ہے کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری اذیت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا، اور قبر میرے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ چنانچہ وہ دردناک آواز میں چیخ و پکار کرتا ہے کہ میری ہلاکت ہو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی یہ آواز انسان اور جنات کے سوا تمام مخلوقات سنتی ہے۔ انسان اور جنات سے یہ آواز اس لیے مخفی رکھی جاتی ہے کیونکہ انسان اور جنات تو اس دنیا میں حالت امتحان میں ہیں۔ اگر انسانوں اور جنات کو یہ آوازیں آنے لگ جائیں پھر شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جو اللہ کی نافرمانی کا سوچ سکے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان اس کی آواز کو سن لے تو وہ تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو جائے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے اگر تمہیں علم ہو جائے کہ مردے کے ساتھ کیا گزرتی ہے تو تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو۔ تو اس قسم کی روایات مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے ہیں کہ یہ جو مخصوص دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دے رکھے ہیں، اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو دنیا میں زندگی گزارنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا میں مگن ہو جائیں، بلکہ ہمیں اپنے اصل مقصد کو یاد رکھنا چاہیے، اور وہ ہے آخرت